ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا۔ وہ کسان بھی تھا، جولاہا بھی اور موچی بھی۔ وہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے امرا کے گھروں میں جاتا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا، جو سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کیا۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصطلاحات سے براہ راست متاثر ہوئی، چنانچہ یہ لوگ ابراہیم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابراہیم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہیم لنکن کا مذاق اڑاتے، لیکن لنکن کبھی اس مذاق پر دکھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، چنانچہ مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت۔ ابراہیم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک سینیٹر اپنی کرسی سے اٹھا اور ابراہیم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکا لگایا۔ لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر گیا اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس سال میں موجود دوسرے امرا کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا ہوا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی اور نہیں۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہیم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورے حال کو سانپ سونگ گیا تھا۔ لنکن پر فکرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکایا اور اس کے بعد کسی امریکی سائنسدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ ابراہیم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو ایک شہرِ آفاق خط لکھا جو والدین کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے استاد کو لکھا، میرے بیٹے کو وہ طاقت عطا کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ہر شخص کی بات سنے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو کچھ سنے اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور درست ہو تو عمل کرے۔ اسے دوستوں کے لیے قربانی دینا سکھائیے۔ اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ اسے بتائیے کہ آنسوؤں میں کوئی شرم نہیں۔ اسے سمجھائیے کہ منفی سوچ رکھنے والوں کو خاطر میں مت لائے اور خوشامد اور بہت زیادہ مٹھاس سے ہوشیار رہے۔ اسے سکھائیے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرے، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے بتائیے کہ شور مچاتے ہوئے ہجوم کی باتوں پر کان نہ دھرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو اپنی جگہ پر قائم رہے، ڈٹا رہے۔ آپ اس کے استاد ہیں، اس سے شفقت سے پیش آئیے مگر لاڈ اور دلاسا مت دیجیے، کیونکہ یاد رکھیے خام لوہے کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی فولاد بنایا کرتی ہے۔ اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر شخص کھرا نہیں ہوتا، لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ ہر غنڈے کے مقابلے میں ایک ہیرو بھی ہوا کرتا ہے، ہر خود غرض سیاستدان کے مقابلے میں ایک دوست ہمارا بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ اسے حسد سے دور کر دیجیے، اگر آپ کر سکیں تو اسے خاموش کہکہوں کے راز کے بارے میں بھی بتائیے۔ اس کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ بدماشوں کا مقابلہ کرنا سب سے آسان کام ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ بتا سکیں تو اسے کتابوں کے جادو کے بارے میں بتائیے، لیکن اسے اتنا وقت ضرور دیجیے کہ وہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندے کے دائمی راز، شہد کی مکھیوں کے سورج سے تعلق اور پہاڑوں سے پھوٹنے والے پھولوں پر بھی غور کر سکے۔ اسے بتائیے کہ سکول میں نقل کر کے پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ باعزت بات ہے۔